جب خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، اگر آپ سب لوگوں کو یاد ہو تو ایک مکمل صحت مند عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر گئے تھے، مکمل طور پر فٹ تھے. اور آج جو سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع ہوئی ہے، اس رپورٹ کے مندرجات یہ ہے کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہے، فلکچویٹ کرتا ہے ان کا بلڈ پریشر، اور پھر انہوں نے کچھ ان کے لیے تجاویز دی ہے یا انجیوگرافی یا اس طرح کی جو باقی چیزیں انہوں نے تفصیل کہ ابھی فی الفور عمران خان صاحب کو ان کی ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے. جب اس کے ذاتی معالجین اس کے ساتھ ملیں گے، اس کی فیملی ممبرز ملیں گے، وکلاء ملیں گے، سیاسی رفقا ملیں گے، تو حقیقت سامنے آ جائے گی آخر حکومت کس چیز کو چھپا رہی ہے. ایک مکمل صحت مند عمران خان کو آج انجیوگرافی کی وہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، یہ سوال ہے. اور اس کی ذمہ داری بھی کہ آپ نے ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کو اتنا ٹارچر کیا ہے. یہ اپنے رپورٹ میں خود کہہ رہے کہ ان کو کتابوں کی رسائی نہیں ہے، اپنی رپورٹ میں خود کہہ رہے کہ ذاتی معالجین تک رسائی نہیں ہے، اپنی جی فیملی میٹنگز ان کی نہیں ہو رہی ہے، ٹی وی کی ان کے اوپر بندش ہے، اخبارات کی ان کے اوپر بندش ہے. اور یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. آج بنیادی طور پر ہمارا پریس کانفرنس کا مقصد تو جو ملکی معاشی صورتحال ہے، جس پہ تحریک تحفظ پاکستان کے دو جو ہمارے معاونین ہیں جو خصوصی طور پر اس موضوع کے حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، تفصیلی بات کریں گے زبیر بھائی اور تیمور خان جگڑا. لیکن آج میں سب سے پہلے یہاں سے آغاز لوں گا جو کہ سپریم کورٹ کے اندر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے جو رپورٹ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جمع کی ہے، اس رپورٹ کے متعلق میں کچھ بات کروں گا اور دین میرے دونوں کولیگز بات کریں گے. بنیادی طور پر جب خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، اگر آپ سب لوگوں کو یاد ہو تو ایک مکمل صحت مند عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر گئے تھے، مکمل طور پر فٹ تھے. اور آج جو سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع ہوئی ہے، اس رپورٹ کے مندرجات یہ ہے کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہے، فلکچویٹ کرتا ہے ان کا بلڈ پریشر، اور پھر انہوں نے کچھ ان کے لیے تجاویز دی ہے یا انجیوگرافی یا اس طرح کی جو باقی چیزیں انہوں نے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ پچھلے 6-7 مہینوں سے مسلسل پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان یہ ڈیمانڈ کرتی آئی ہے کہ عمران خان کو ان کی ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے، ان کو فوراً شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، وکیلوں کو ملنے دیا جائے، بہنوں کی ملاقات کرائی جائے اور ان کی سیاسی رفقا کی ملاقات کی جائے. تو بجائے اس کے کہ اس ایشو کو یہ سو کالڈ رجیم ایڈریس کرے، آج دوبارہ وہ خود اس طرح کی مبہم قسم کی رپورٹ سامنے لے کے آئی ہے. اس میں مزید میں آپ کی توجہ ایک کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی بہنوں کی طرف سے جمع کرائی گئی ہے پچھلے ہفتے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جیل میں ایک رجسٹرڈ ہوتا ہے جس میں ہر روز خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی خوراک غذا کے حوالے سے وہ ایک مینول کے مطابق وہاں پہ اندراج ہوتا ہے کہ آج ان کی کنڈیشن کیا ہے. اور اسی کیس کے اندر ہم نے استدعا کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اڈیالہ جیل کا انتظامیہ ان کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ ڈیلی کے بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ وہ جو رپورٹ ہے وہ اس کو سبمٹ کرے تاکہ سب لوگوں کو ایک تسلی اور اعتماد ہو. لیکن یہ حکومت جان بوجھ کر اس طرح کی شوشیں چھوڑتی ہے، اس طرح کے جس سے مزید ابہام جنم لیتے ہیں، مزید شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. اب اس رپورٹ کو ایک مکمل طور پر تو ہم مسترد کرتے ہیں، اس لیے مسترد کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ابھی فی الفور عمران خان صاحب کو ان کی ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے. جب اس کے ذاتی معالجین اس کے ساتھ ملیں گے، اس کی فیملی ممبرز ملیں گے، وکلاء ملیں گے، سیاسی رفقا ملیں گے، تو حقیقت سامنے آ جائے گی آخر حکومت کس چیز کو چھپا رہی ہے.
ایک مکمل صحت مند عمران خان کو آج ان جغرافی کی وہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ سوال ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی براہ راست پنجاب حکومت کے اوپر، سو کال مریم نواز کی حکومت اور شہباز شریف کی حکومت اور اس کے پیچھے ہینڈلر جو ہے ان کے اوپر عائد ہوگی، اور ہم احتساب بھی ان کا ہی کریں گے اور محاسبہ بھی ان کا ہوگا۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ نے ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کو اتنا ٹارچر کیا ہے۔ یہ اپنے رپورٹ میں خود کہہ رہے کہ ان کو کتابوں کی رسائی نہیں ہے، اپنی رپورٹ میں خود کہہ رہے کہ ذاتی معالجین تک رسائی نہیں ہے، اپنے جی فیملی میٹنگز ان کی نہیں ہو رہی ہے، ٹی وی کی ان کے اوپر بندش ہے، اخبارات کی ان کے اوپر بندش ہے، اور یہی وہ 4-5 نکات ہے جو ہم چیخ چیخ کے پچھلے 7 مہینے سے کہہ رہے کہ عمران خان کو اس کے ذاتی معالجین تک رسائی دو، فیملی تک رسائی دو، وکلات تک رسائی دو، اخبارات اور اس کے ٹی وی چینلز جو بھی اس کے تو یہ تو ایک مکمل منظم منصوبے کے ساتھ عمران خان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور اس کا ہم برملا ہر وقت اظہار کرتے آئے ہیں۔ تو آج بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہم اس رپورٹ کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ذات معالجین تک رسائی دی جائے، فیملی تک ملاقات کی رسائی دی جائے، فوراً اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اگر اسی رپورٹ کو سچ مان لیا جائے جو آج سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ نے جمع کرائی ہے۔ اور اسی کے اوپر میں آپ کو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کا آج 6 بجے ہم نے طلب کیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، اسی موضوع کے اوپر، جس میں دونوں اپوزیشن لیڈران محمود خانہ چکزئی اور علامہ راجہ نصیر عباس صاحب بھی موجود ہوں گے۔ ہم اس رپورٹ کا اور اس سے جڑے پچھلے 6-7 مہینوں کی جو بھی کارروائی ہوئی ہے اس کا بغوری جائزہ لیں گے، اور انشاءاللہ پھر وہاں سے بھی آپ میڈیا کو اس میٹنگز کی جو کنکلوژن ہے وہ اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ میں بس اتنا ہی اس کے اوپر کہنا چاہ رہا تھا۔ اب میں ہینڈ اوور کروں گا زبیر بھائی، آپ جی زبیر بھائی جو اپنی آگے بات کریں گے۔ تھینک یو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی طور پر تو بڑی امپورٹنٹ بات کی، لیکن میں صرف ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے جی کہ یہ تو سب مطالبات ہیں، لیکن سب سے بڑا مطالبہ تو یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی قصور نہیں کیا، ان کی کنوکشنز غلط ہیں اور ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ یہ ایک سب سے بڑا میرا خیال ہے ڈیمانڈ ہے۔ باقی سب چیزیں تو امپورٹنٹ ہیں ان کی رسائی کے حوالے سے۔ آج معیشت کے حوالے سے بات کرنی تھی، لیکن اس سے جڑا ہوا ایک جو مدعا ہے جس کی وجہ سے آج کل بہت ڈبیٹ ہو رہی ہے، اور اس کا براہ راست تعلق پاکستان کی معیشت سے ہے، پاکستان کے عوام کی جو اس وقت جو ان کے اوپر پرابلمز ہے اس سے۔ آپ نے سنا آج سے کچھ 2-2.5 ہفتے پہلے، اور آج کل وہ ڈبیٹ پورے زور و شور سے آپ کے چینلز پر بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں نئے صوبے بنائے جائیں۔ یہ 2.5 ہفتے پہلے تقریباً محسن نقوی صاحب نے اس کا ذکر کیا، اور ذکر کیوں کیا؟ بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم سب اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ٹی وی چینلز پر، سیمینارز میں، پریس کانفرنسز میں ریپیٹڈلی ایک بات کر رہے تھے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا، یہ سسٹم کولیپس کر کے ہے۔ ہم نے تو کبھی کولیپس کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا تھا، ہم تو کہتے ہیں فیل ہو چکا ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، ان میں اہلیت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے، تمام وجوہات کی وجہ سے ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو اشاریے تھے، معیشت کے اشاریے تھے، جس میں آپ چاہے غربت لے لیں، بے روزگاری لے لیں، مہنگائی لے لیں، انویسٹمنٹ کا نہ ہونا، ایکسپورٹ کا نہ بڑھنا، اور اس قسم کے دوسرے اشاریے تھے، وہ تمام کے تمام فیل ہو چکے تھے۔ اب جب حکومت نے یہ ریلائز کیا، پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے کہ جی اسٹیبلائزیشن چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، ورلڈ بینک نے یہ کہہ دیا، IMF نے یہ کہہ دیا، جب سب کے سامنے آیا تھا کہ معیشت اتنے برے طریقے سے فیل ہوئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی، تو پھر محسن نقوی صاحب آئے اور انہوں نے کہا سسٹم کولیپس کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اب کیا کرنا ہے جب آپ یہ ایک حکومت وقت اور اتنا پاورفل منسٹر یہ کہتا ہے کہ جی یہ کولیپس کر گیا، تو اب کرنا کیا ہے؟ ایک نارمل جمہوری ملک میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
انہوں نے سسٹم کو کلیپس کر دیا، فیل کر دیا، تو اب اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ جو پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے اس کا پھر حق بنتا ہے کہ جی وہ حکومت میں آئے، الیکشنز کے تھرو حکومت میں آئے۔ ایک تو 2024 میں ہی جیت گئے تھے، چلے مان لیا، آپ بیٹھے تھے، آپ نے یہ مان لیا، تو آپ کو ڈر تھا کہ جب ہم یہ ایکسپٹ کریں گے کہ کولیپس کر گیا ہے تو اس کا ایک نیچرل سا ایک رسپانس یہ ہوگا کہ عوام کہیں گے کہ آپ ہٹیں اور پھر دوسروں کو آنے دیں اور دوسروں کو حکومت کرنے دیں اور دوسروں کو ڈیلیور کرنے دیں۔ تو آپ نے کہا نظام ہی خراب ہے۔ عمران خان کو روکنے کے لیے ایک نئی ڈبیٹ چھوڑ دی، اور یہ میں بالکل زور دے کے کہنا چاہتا ہوں، یہ صرف ڈبیٹ اس لیے چھیڑی گئی ہے کہ عمران خان، کیونکہ ایک ظاہر ہے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ایک پارٹی، دو پارٹیز، کولیشن پارٹنرز فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی اپوزیشن میں اس کا حق ہوتا ہے۔ اب ان کو ڈر تھا کہ عمران خان کے اوپر ڈبیٹ شروع ہو جائے گی کہ جی الیکشن جلدی کریں، کولیپس ہو گیا سسٹم تو الیکشن کریں، اسمبلی توڑیں، یہی ایک طریقہ ہے، یہی طریقہ ہر جمہوری ملک میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ آپ کا جب فیل ہو گیا ہے تو آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ ڈلیور، اور یہ بھی ساتھ میں کہا بعد میں، اس کے ایک ہفتے کے بعد یہ بھی کہا کہ میں ابھی بھی مینٹین کرتا ہوں کہ سسٹم کولیپس کر گیا اور یہ ڈلیور نہیں کر سکتا، 10 سال بھی کام کرتے رہے نہیں ڈلیور کر سکتا۔ ہمیں تو سب پہلے یہ مریم نواز ہوں، شہباز شریف ہوں، دوسرے وزیر ہوں، ہمیں تو کہتے تھے کہ جی اسلام آباد کتنا خوبصورت کر دیے، کتنے انڈر پاسز بنا دیے، کتنے اوور ہیڈ بریجز دے دیے، لاہور کی جا کے سڑکیں دیکھیں، لیپ ٹاپ کتنے تقسیم کیے، بسز کتنی آگئی، یہی کہتے تھے نا۔ اور ہم کہتے تھے یہ ترقی نہیں ہوتی۔ محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا کہ لیپ ٹاپ دینے سے ترقی نہیں ہوتی ہے، یوتھ کو جابز چاہیے، ہم بھی یہی کہتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک وہی لوگ جن کی وجہ سے کولیپس ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ایک نیا نظام لے کے آئیں گے، یعنی کہ پورے آئین کو ری رائٹ کریں گے۔ کون کرے گا؟ جن کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ پہلے 26ویں ترمیم کر لی، 27ویں ترمیم کر لی، جوڈیشری کو زیرو کر دیا، ان کا گلا گھونٹ دیا، میڈیا کی آزادی ختم کر دی، آپ نے سب آزمات کے، اپوزیشن کو اندر بند کر دیا، سب چیزیں آزمانے کے بعد آپ نے کہا جی یہ تو کولیپس کر کے اور ڈیلیور ہی نہیں کر سکتا۔ 10 سال بیٹھے رہے، ڈیلیور کیوں نہیں ہو سکتا ڈیلیور؟ پاکستان کا ایک آئین ہے، آئین میں ایک سسٹم دیا گیا ہے، یہ جو پروونسز کی ڈیبیٹ ہے آپ کبھی بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس میں آئین میں طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ جی ہم، پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اگر نئے صوبے بنیں گے تو اس میں جو ہماری حکومت وقت ہے، جو پارٹی رولنگ پارٹی ہے پی ایم ایل این، اس کا کیا موقف ہے؟ 3 ہفتے ہونے والے ہیں، نہ نواز شریف بولیں، نہ شہباز شریف بولیں پرائم منسٹر، نہ مریم نواز بولی ہیں، نہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے ایک نے یہ کہا کہ ہم، بلکہ خواجہ آصف نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے، بٹ نواز شریف کیا کہتے ہیں، شہباز شریف کیا کہتے ہیں؟ کھل کے کہیں نا، ڈرتے ہیں، نہ نہیں کر سکتے، محسن نقوی کے خلاف بول نہیں سکتے، تو بھائی اگر آپ بول نہیں سکتے تو آپ کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمیں کہا جائے گا۔ لیکن پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان معیشت کے حوالے سے اس وقت اتنا پیچھے چلا گیا ہے کہ اس کو واپس لانا اب 10 سال لگ جائیں گے۔ غربت، 12 کروڑ لوگ غریب ہیں اس وقت، غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں ابھی کچھ بتایا جائے گا کہ ہمارے لیے حالات اچھے ہونے والے ہیں۔ جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں 22 سے 24% لوگ، جو 2.5 کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے ہیں، جو 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، وہ انتظار کر رہے تھے شاید ان کے پاس کوئی حل ہے، ہمیں تو یہ 4 سال سے اسٹیبلائزیشن کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اب کہتے ہیں کہ ڈیلیوری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سو یہ جو ناکامی ہے، جس کی وجہ سے غربت اتنی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی ہے، SIFC بنایا تھا 3 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، 75 سے 100 بلین ڈالر آنا تھا، کہاں کیا ہے؟ کس کا فیلئر ہے؟ جن کا فیلئر ہے انہی کو ہم واپس کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین میں اور ترامیم کریں اور 10 سال 15 سال اور رہنے کے لیے بات کریں۔ تو یہ ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اس کو کس طرح سے کرنا ہے وہ ساری چیزیں ڈیبیٹ کا حصہ ہے، لیکن اس وقت ڈیبیٹ یہ ہے کہ یہ فیل ہو گئے اور ان کو چھوڑ کے اسمبلیز ڈیزالو کر کے باہر چلا جانا چاہیے، عمران خان کو ریلیز کرنا چاہیے، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں اور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ذریعے جو بھی آئے گا، ظاہر سی بات ہے اس وقت تو سب سے پاپولر پارٹی اور لیڈر عمران خان ہے، تو پھر آپ لوگوں کو آگے لے کے جانے دیں۔ یہ نیا نظام، پاکستان کوئی لیبارٹری ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایکسپیریمنٹ شروع ہو جاتا ہے کہ جی ایک نیا نظام کرنا،
لانا ہے. کبھی بیسک ڈیموکریسیز, کبھی وہ مجلس شورا سے الگ کی, کبھی وہ آئے تھے جنرل پرویز مشرف, پھر ہائبریڈ سسٹم. مطلب پاکستان کا ایک آئین ہے, اس کے تحت پاکستان کو ایک دفعہ تو چلنے تھے.